بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 نمبر ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ آج کا دن بہت اہم دن ہے، بلکہ آج کے دن سے عام نہیں ہے بلکہ آنے والے بہت سے دن اہم ہیں۔ نہ صرف سپٹمبر اہم ہے بلکہ اکتوبر بھی اہم ہے۔ اور اگر میں بات کروں تو اگر دنوں میں بات کروں تو اگلے 55 روز انتہائی اہم ہیں۔ ان 55 روز میں بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ پاکستان کے آئندہ سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے، پاکستان کے آئندہ کے سیاسی منظرنامے کا تعین ہونا ہے۔ آج عمران خان صاحب گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ آج کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ عمران خان صاحب ٹویٹ کر کے کہہ چکے ہیں کہ آج وہ اپنی جو پہلا مرحلہ تھا حقیقی آزادی کا، وہ پہلا مرحلہ آج اختتام پذیر ہو جائے گا، اور آج وہ آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ عمران خان کا اعلان کیا ہوگا بہت اہم ہے، اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مسلط شدہ ٹولہ ہے جو کہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے بلکہ کہیں اور سے مسلط کیے گئے ہیں، واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کا اقتدار ان کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ سے اقتدار نکلتا جا رہا ہے۔ اور اگلے 55 روز اس لیے اہم ہے کہ ان 55 روز میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم تقرری ہونی ہے نومبر میں، جو تقرری ہونی ہے آرمی چیف کی، وہ تقرری ہونی ہے۔ اور آرمی چیف کی جو تقرری ہونی ہے اس میں ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ شریف خاندان، نہ صرف شریف خاندان بلکہ مسلم لیگ نون اور حکمران جماعت جو ہے وہ مسلسل ذرائع کے ذریعے یہ تاثر دے رہی ہے مارکیٹ میں کہ وہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں۔ حالانکہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی ایکسٹینشن نہیں لیں گے، ان کو آفر بھی کی گئی تو وہ نہیں لیں گے، ڈی آئی ایس پی آر آ کے اناؤنس کر چکے ہیں۔ لیکن حکومت کی جانب سے ذرائع سے خبریں چلائی جا رہی ہیں، یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، تاکہ خبریں پھیلائی جائیں، وہ اس پر بات کریں اور ایک تاثر بنے فوج اور پی ٹی آئی کے آمنے سامنے ہونے کا، اور یہ لڑائی بڑھے۔ لیکن اس سارے میں محمد مالک صاحب مل کر آئے ہیں میاں نواز شریف سے، اور انہوں نے رؤف کلاسا صاحب کے ساتھ ایک ویلاگ کیا، انٹرویو دیا، اور اس میں کلاسا صاحب کو انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے میاں نواز شریف سے نومبر کی تقرری کے حوالے سے بات کی تو میاں نواز شریف نے ایکسٹینشن کے امکان کو رد نہیں کیا۔ تو انہوں نے بھی بتایا کہ تاثر یہی ملا کہ میاں صاحب نے مطلب یہ چیز آپشن موجود ہے۔ تو خود مسلم لیگ نون مختلف ذرائع سے خبریں جاری کر رہی ہے کہ جناب آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے گی موجودہ حالات میں، ان کا عہدے پر رہنا جب ایک ملک میں جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال ہے اور ایک بہت سنگین صورتحال ہے، تو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ تو یہ بات مسلم لیگ نون کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہے، ذرائع سے جاری کروائی جا رہی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آرمی چیف یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن آفر بھی ہوئی تو نہیں لیں گے۔ اب آ جائیں اگلے معاملات پر کہ عمران خان انہی 55 روز میں سپٹمبر میں بھی دے سکتے ہیں، انہی 55 روز میں عمران خان لانگ مارچ کی تاریخ دے سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب مہنگائی آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ بلکہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے جو بول کے رپورٹر ہیں عمر حیات صاحب، انہوں نے خبر فائل کی اور انہوں نے بتایا کہ جو آٹا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، مہنگا ترین آٹا اس وقت جو ہے وہ پورے پاکستان میں مل رہا ہے۔ ان کی خبر یہ تھی کہ ملک میں آٹے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کوئٹہ کے عوام ملک میں سب سے مہنگا آٹا کھانے پر مجبور۔ کوئٹہ میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2300 روپے تک پہنچ گیا، اور کراچی میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2200 روپے کا، اور کراچی میں ایک ہفتے میں آٹے کا تھیلا 60 روپے مہنگا ہوا۔ حیدرآباد میں آٹے کا 20 کلو والا تھیلا 2100 روپے کا، خوزدار میں 1950 کا، لاڑکانہ میں 1900 کا، اور پنجاب اور کے پی کے میں جو ہے وہ 980 روپے کا فروخت ہو رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان علاقوں میں جہاں پر 2300 تک پہنچ گیا ہے، یہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہے، اور بہت جو ہے وہ ٹف صورتحال ہے۔ اور یہ میں ایک چیز ضرور دیکھ لوں کہ یہ 20 پنجاب اور کے پی کے میں آ رہا ہے کہ یہ 1980 ہے، 980 بہرحال یہ ہے۔ لیکن کوئٹہ کا آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جو ہے وہ قیمت پہنچ گئی ہے۔ پھر آپ یہ بھی خبر سن چکے ہیں کہ جو بجلی کے بل ہیں ان میں جو آیا تھا فیول ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ، وہ پہلے اعلان کیا گیا کہ وہ جی بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ریلیف عارضی ہے، صرف قسطیں ہو جائیں گی، صرف مؤخر ہو جائے گا، دینا پڑے گا لوگوں کو، یہ نہیں ہے کہ وہ معاف ہو جائے گا۔ تو وہاں پر بھی لوگوں کے ساتھ شہباز شریف حکومت نے ہاتھ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے، ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے، روپیہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آگے ہم نے 2 سے 3 ارب ڈالر کی امپورٹ کرنی ہے۔ ہم نے جو امپورٹ کرنی ہے وہ غذائی اجناس کرنی ہے، گندم اور اس طرح کی چیزیں امپورٹ کرنی ہیں، سبزیاں امپورٹ کرنی ہیں، اور جو کپاس ہے وہ امپورٹ کرنی ہے۔ تو صورتحال بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی معیشت کی، اور معیشت کی صورتحال پاکستان کی سیاسی عدم استحکام سے جڑی ہوئی ہے۔ جب تک سیاسی عدم استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا، معاشی عدم استحکام جاری رہے گا۔ عمران خان صاحب نے
ایک تو ٹویٹ کر دیا نا جس میں انہوں نے کہا کہ آج ان کے جو پہلا مرحلہ ہے ان کی تحریک کا وہ اختتام پذیر ہوگا، اگلی مرحلے کا اعلان کریں گے۔ ویسے عباس سیوی صاحب بتا رہے تھے کہ کراچی اور چکوال میں بھی جلسے جو ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اب وہ فیز 2 میں ہوں گے یا اسی فیز کے، کیونکہ اس میں تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ آج آخری جو ہے وہ جلسہ ہوگا، لیکن ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، بڑا کڑا ایک سنگین ایک صورتحال ہوگی، اگلا جو مرحلہ ہوگا اس کی شدت سے آگاہ کریں اپنے کارکنان کو۔ اور آج ملک بھر میں تحریک انصاف کے کارکنان اور عمران خان صاحب کے حامی نکلیں گے، جو مائنس عمران خان فارمولہ ہے اس کی مذمت کے لیے، اس کی مخالفت کے لیے، اپنا فیصلہ سنانے کے لیے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس بہرحال جیسے میں نے کہا کہ لانگ مارچ کا آپشن موجود ہے، لانگ مارچ اگر وہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی وہ یہاں پر آتے ہیں، لانگ مارچ اگر کامیاب نہیں ہوتا وہ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں، پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں، KPK کی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ صدر شہباز شریف کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 11 جو ضمنی انتخابات، 11 سیٹوں میں سے 9 پہ ضمنی انتخابات تھے، ان 9 میں سے ایک والا معاملہ شکور شاد والا الگ ہو گیا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن اگر 8 یا 9 سیٹوں کے اوپر اور ٹوٹل جو ہے یہ 13 نشستیں بنتی ہیں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ایک ہے شاید اس میں خانیوال والی، یہ 13 نشستوں پر اگر الیکشن ہونا ہے تو یہ بھی نہیں 55 روز کے اندر اندر ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، چیف الیکشن کمشنر نے احسان کیا شریف خاندان پر، پیپلز پارٹی پر، نون لیگ اور ان حکمرانوں پر کہ ان کو بچایا عوامی میدان میں مقابلہ کرنے سے، ورنہ روند کے رکھ دیتے عمران خان، ان کو تباہ اور برباد کر دیتے سیاسی طور پر۔ جتنی عمران خان کی ہوا اور فضا ہے، جو عمران خان کا بیانیہ جس طرح سے پھیل رہا ہے، جس طرح سے اس کی آگ جو ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی ہے، لیکن کب تک، وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی، کب تک یہ ڈیلے کروائیں گے؟ الٹیمیٹلی الیکشن تو ہونا ہے۔ اب یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک اور معاملہ لے کر جا رہی ہے اگلے 3 سے 4 روز میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کہ 123 کے 23 استعفے، ٹوٹل استعفے 123 جو ہیں وہ سب کے سب جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب منظور کر کے گئے تھے، وہ معاملہ کلوز ہو چکا ہے۔ اور کیونکہ وہ معاملہ کلوز ہو چکا ہے تو اب جو یہ موجودہ اسپیکر ہیں جو راجہ پرویز اشرف، انہوں نے جو سارے استعفے روک کر اور صرف 11 جو منظور کیے ہیں غلط کیا ہے، بلکہ ان کو 123 کے 123 استعفے منظور کرنے چاہیے تھے، اور وہ آلریڈی منظور ہو بھی چکے تھے، پروسیس ہو چکے تھے، تو انہوں نے غلط کیا ہے۔ تو یہ معاملہ سپریم کورٹ جا رہا ہے، اور اگر سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ بالکل 123 سیٹوں پر ہونا چاہیے، اور اگر یہ آ جاتا ہے تو پھر تو ویسے ہی عام انتخابات کی طرف چلے جائیں گے۔ کوئی ایک ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد امپورٹڈ حکومت گھر چلی جائے گی، نگران سیٹ اپ آ جائے گا، کیونکہ ان کے لیے مشکل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ حالات بہت گمبھیر ہیں، لوگوں کا آپ سندھ میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں، لوگ جس طرح سے حملے کر رہے ہیں گاڑیوں پر، پیپلز پارٹی والے جا نہیں پا رہے، تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں بڑھیں گی، اور جب لوگوں کو مشکل حالات ہوں گے تو لوگ جھپٹیں گے، ان پہ پلٹیں گے، ان کو پکڑیں گے، ان کو ماریں گے۔ لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں سندھ کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر مہنگائی جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے، بجلی کے بل بڑھنے، اور پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے جتنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم ہوئی ہے اتنا ریلیف یہ کبھی بھی عوام کو نہیں دیں گے۔ اس لیے بھی نہیں دیں گے کہ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، ادھر سے کم ہوتا ہے تو ادھر ڈالر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں سارے وہ یہ بتاتے ہیں کہ حالات تو آنے والے بہت خوفناک ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ڈالر شاید ایک دو اور کوششیں کر رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ ابھی جب امداد آئے گی سیلاب زدگان کے لیے تھوڑا سا ڈالر اور نیچے آ سکتا ہے، لیکن پھر یہ اوپر جائے گا، اور یہ پتہ نہیں کتنا اوپر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے اس ملک کے اوپر، جس ملک کے اندر ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی ہے جس سے عوام کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کا عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئے، کسی اور جگہ سے آئے ہیں، جن کو مسلط کیا گیا ہے، جن کو زبردستی یہاں پر رکھا جا رہا ہے، اور ان کو زبردستی مسلط رکھنے کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، جو صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو میڈیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح آگاہ ہیں۔ تو اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں 55 روز عام ہے، آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہو، ضمنی انتخابات کا معاملہ ہو، عمران خان کے خلاف فیصلوں کا معاملہ ہو، توشہ ECP، اسلام آباد کورٹ، سپریم کورٹ میں FI کے نوٹسز، یہ تھانہ پارا والی FIR، دہشت گردی کی FIR، یہ سارے کے سارے، اور استداد دہشت گردی کی عدالت میں فیصلہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ بہرحال اگلے یہ 55 روز، کیونکہ 55 روز کے اندر ہی سب سے بڑا فیصلہ تو آرمی چیف کی تقرری والا فیصلہ ہے جو انہوں نے کرنا ہے، جس حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ خود خبریں پھیلا رہے ہیں کہ جو ہے وہ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ ہماری کیا اوقات ہے، انہوں نے اگر ایکسٹینشن لینی ہے تو انہوں نے بتانا ہے، ہم نے تو نوٹیفیکیشن کرنا ہے۔
ہماری کیا اوقات ہے. وہی بات جس طرح یہ کہہ رہے ہیں بھکاریوں کی کون سی عزت ہوتی ہے, غیرت ہوتی ہے, اور بھکاریوں کے پاس آپشن نہیں ہوتا, تو یہ بھی ایک طرح کے بھکاری ہی ہیں ہر معاملے میں. تو یہ کہہ رہے ہیں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, انہوں نے بتانے, ہم نے نوٹیفیکیشن کرنے. لیکن میں دوبارہ ہی کہوں گا, جب ایک بار یہ معاملہ سیٹل ہو گیا, ڈی جی آئی اسپیئر کہہ چکے ہیں, تو پھر کیوں اس بات کو بار بار شریف خاندان اور مسلم لیگ نون میڈیا میں اس کو پروپیگیٹ کر رہی ہے اور لیک کر رہی ہے. تو اگلے دنوں میں دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کیا آج اعلان کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا اعلان کرتے ہیں. بڑے اہم دن ہیں, بڑی اہم چیزیں ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. لگتی ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ.